أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج آسان قرآنی زبان میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو بولتے ہیں لام تاکید. جیسے ورڈ ہی بول رہا ہے کہ ایک حرف ہے لام، ہم جانتے ہیں حرف تہجی میں ایک لام ہوتا ہے، وہ لام جو ہے اس کی ریلیشن ہے تاکید کے ساتھ. تو بیسیکلی یہ لام جو ہے یہ قرآن پاک میں یا عربی زبان میں جتنے ہمارے پاس جو ہم جملہ ہمارا جو جملہ ہوتا ہے، چونکہ ہم یہاں قرآنی زبان کی حساب سے اب سوچ رہے ہیں، تو جو قرآن پاک کی آیت ہے، ہم جانتے ہیں قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں جتنے ورڈز ہیں یا جتنے کلمے ہیں یا الفاظ ہیں، ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک اسم، دوسرا حرف اور تیسرا فعل. یعنی جتنے بھی ورڈز ہمارے پاس قرآن پاک کی آیت میں ہے، کوئی بھی آیت لیجیے، اس میں جتنے ورڈز ہیں یا تو وہ اسم کی کیٹیگری میں فعل ہوگا یا حرف کی کیٹیگری میں یا فعل کی کیٹیگری میں. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر وہ اسم کی کیٹیگری میں فعل ہوا تو اس کے مفہوم میں تاکید کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے ایک لام ایڈ کر دیا جاتا ہے، ایک آرجنل اسم کے سامنے ایک لام، اور وہ لام ہوتا ہے ایک فتح کے ساتھ ایک لام مفتوح. اس کو بولتے ہیں لام مفتوح. مفتوح مطلب جس پہ زبر ہو یا فتحہ ہو، تو اس کو لام مفتوح. یعنی اب حرف میں، کیونکہ حرف میں یوزولی اس کا زیادہ رول ہوتا نہیں، حالانکہ حرف میں بھی ایک شکل موجود ہے جو ہم نے غالباً لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی، جس کو لقد کے نام سے ہم نے بولتا. حرف میں اس طرح سے موجود ہوتا ہے جیسے قد کے ساتھ، جس میں آلریڈی تاکید ہوتا ہے قد میں، تو اس میں ہم لام مفتوح ایڈ کر لیں تو ہمیں بن جاتا ہے لقد. تو لقد اب اس میں زیادہ اس کی وجہ سے اب جس اسم یا جس فعل پہ آپ لقد ایڈ کریں گے، یوزلی فعل ماضی کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، تو اس فعل میں اب تاکید کا اسلوب پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہ لام مفتوح حرف پہ ایڈ ہو گیا تو حرف میں اور مزید تاکید پیدا ہو گیا. قد میں آلریڈی تاکید ہوتا ہے، لیکن لام کی وجہ سے، اس لام مفتوح کی وجہ سے اور تاکید پیدا ہوگا. اچھا، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو حرف ہمارے پاس تھا قد آلریڈی، اب وہ ویسا کا ویسا ہی رہا. اس میں جو لیٹرز تھے قاف وہ فتح والا تھا، اب سین دال ساکن تھا تو ساکن ہے. یعنی یہ لام مفتوح جو ہے یہ تبھی تاکید والا لام کہلائے گا جب یہ اسم فعل یا حرف پر ایکٹ کرے، اس میں جو ہے اس کے مورفولوجی میں کوئی چینج نہ لائے، یعنی اس کے اسٹرکچر میں کوئی چینج نہ لائے، اس کی کنسٹرکشن میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کے حرکاتوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یا کوئی اخف یا خفیف والی کنڈیشن ایگزسٹ نہ ہو. اس کو بولتے ہیں لام تاکید. اب حرف میں اتنا زیادہ اس کا رول ہے نہیں، لیکن میں نے اس کو کنسیڈر کیا ہے یہاں پہ حرف میں بھی. تو ایکچولی میں لام تاکید یا اسم پہ ایکٹ کرتا ہے یا فعل پہ ایکٹ کرتا ہے، اس میں تاکید کا اسلوب پیدا کر دیتا ہے. تو لام تاکید ہم کہیں گے ایسا لام ہے جس پر اوپر ایک فتحہ ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اور جب اس کو کسی اسم یا فعل پہ داخل کر لیا جائے تو اس میں تاکید کا مفہوم یا زور پیدا ہو جاتا ہے. تو اسم ہم جانتے ہیں، اسم کسی بھی چیز یا شے کا نام، جگہ کا نام، صفت کا نام یا مصدر جو ہم نے کہا تھا کام کا نام، اس کو اسم بولا جاتا ہے. تو اسم کے حوالے سے ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے سورہ واقعہ میں ایک ایگزامپل ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. بہت ساری ایگزامپل ہے قرآن پاک میں اسم کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ بس ایک موٹی ایگزامپل لے لیتے ہیں. سورہ واقعہ میں یہ دیکھیں، یہ اسم تھا قرآن، تنوین اس میں ہے تو اسم ہے، اس کے ساتھ لام مفتوح موجود ہے.
تو قرآن اوریجنل ورڈ قرآن نہیں ہے، تو اس میں لام مفتوح ایڈ کرنے سے اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. لیکن اب یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تاکیدی اسلوب ہے. اگر انا اس میں نہ ہوتا تو ہم پڑھتے لقرآن کریم، یعنی قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے، بہت کریم کتاب ہے. اب چونکہ یہاں انا آلریڈی اور ایک یہاں پہ انا ہم جانتے ہیں شد والا ان کے ساتھ جو ہے یہ بھی تاکید پیدا کر، بے شک ہو، ظاہر ہے یہ ہو اس میں کانٹیکسٹ جو سیاق جو پہلے ہوگا اس میں بھی ریلیشن ہے. یہاں پہ ہم بس اتنا بول رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے واقعی بے شک انڈیڈ یہ جو ہے ایک کریم بہت عظمت والی کتاب ہے. تو اسم کا دیکھیے کوئی بھی چینج نہیں ہو، اسم قرآن ہے، یہاں پہ کچھ چینج نہیں ہوا، لیکن لام مفتوح یہاں پہ آ گیا. تو یہ ہو گئی کہ ایگزامپل، موٹی ایگزامپل کہ اسم میں تاکید کا اسلوب پیدا کرنا. ٹھیک، اب آتے ہیں فعل پہ. ہم جانتے ہیں فعل کی دو موٹی کیٹیگریز، ایک ہوتا ہے فعل ماضی اور فعل مضارع. ٹھیک، فعل ماضی اس میں کوئی کام کا کرنا اس طرح کا میننگ ہو، لیکن پاسٹ میں. مضارع میں چاہے مستقبل ہو یا حال ہو. تو فعل ماضی میں بھی لام تاکید ایڈ کرنے سے جو پاسٹ میں کام ہوا اس میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اگزامپل لے لیتے ہیں. اب بڑی عجیب انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ساری کی ساری اگزامپل تقریباً سورہ واقعہ میں موجود ہے. دیکھ لیتے ہیں. اور ایک سورہ ماضی والا جو ہے سورہ واقعہ میں ہمیں ملے گا لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا. آگے پیچھے میں اس کا کانٹیکسٹ نہیں لکھ رہا ہوں. یہ دیکھیے ہمارا ورڈ ہے جعل. یہ جعل کا گردان ہے جو ہم جعلتو جعلنا متکلم جمع کا گردان ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہم نے بنایا ہو اس کو خطامن. اگر اس کا یہاں میننگ لکھ، ظاہر ہے پھر کانٹیکسٹ کو دیکھ کے میننگ سم ٹائم چینج بھی ہو جاتا ہے. تو ہم نے بنایا اس کو خطامن میننس ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک گھاس پھوس جو بچتا ہے لاسٹ میں. تو بیسیکلی یہ ایک لمبا کانٹیکسٹ ہے کھیتی کے اعتبار سے، پیچھے اس کا کانٹیکسٹ ہے، ہمیں وہ ڈسکس یہاں پہ نہیں کرنا. تو یہاں جالنا میں آ گیا مفہوم، بالتحقیق ہم نے بنایا اس کو جو ہے گھاس پھوس اس طرح کا یا چورا اس کو بنایا. تو تحقیق بالتحقیق یا تاکید کا مفہوم یہاں پہ نکل گیا لام مفتوح سے. تو آرجنل ورڈ ہے یہ جعلتو جعلنا. تو آرجنل ورڈ ہے جعلنا. اب اس کے ساتھ لام مفتوح جوڑنے سے آپ دیکھ لیجئے اس کنسٹرکشن میں کوئی چینج نہیں ہوئی، جعلتو جعلنا. تو یہ ہوئی اگزامپل آف ماضی کی، اگزامپل لام مفتوح لام تاکید کی. اب آتے ہیں مضارع پہ. مضارع والی اگزامپل بھی، اور مضارع والی اگزامپل جو ہے یہ ایک لون اگزامپل ہے جو مجھے سورہ واقعہ میں نہیں ملی، نہیں تو تقریباً ساری اگزامپل سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے. تو مضارع والی اگزامپل میں ہم لیتے ہیں اگزامپل سورہ غافر کی آیت نمبر 51. بہت ہی امپارٹنٹ آیت ہے، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. بس چھوٹی میں نے آیت کا ایک ٹکڑا یہاں پہ لکھا ہے اپنا ایم دکھانے کے لیے. تو مضارع دیکھ لیجئے، بے شک ہم نے انا اور رسولنا ہمارے رسول، ٹھیک ہے، رسول کی جمع رسولنا. یہاں پہ لننصر، یہاں پہ ننصر مضارع جمع والا سے گئے، انصر ننصر، لننصر بے شک ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انڈیڈ تاکید کے ساتھ لام مفتوح لننصر. دیکھیں ننصر تھا ہمارا ورڈ فعل، تو اس میں لننصر سے کوئی چیز نہیں آئے گی. تو یہ ہے لام مفتوح تاکید کا مقصود، انڈیڈ وداؤٹ نی ڈاؤٹ ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے اپنے رسولوں کی. پھر آگے ایک لکھا ہوا لمبی آیت ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. تو یہ بھی مضارع کی ایگزامپل. تو یہ ہو گیا اسم فعل اور حرف میں لام مفتوح، ایک فتحہ والا ایک لام آتا ہے، اس میں تاکید کا میننگ پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں، تو ایگزامپلز کو میں جو ہے ہٹا لیتا ہوں. اس کے علاوہ اسم الفعل میں ہم جانتے ہیں
یعنی الفاظ ہم نے کہا تھا قرآن پاک کی جو بھی آیت ہے اس میں الفاظوں کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہو اسم فعل حرف میں. اور دو حروف اور دو آیت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم اور فعل کا سے مل کے اور دو کلمے وجود میں آتے ہیں جن کو بولتے ہیں اسم الفاعل. اسم الفاعل، اسم الفاعل یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹرانسلیشن کے اعتبار سے. اسم المفعول ہم نے ان کو پڑھا ہوا ہے پچھلی کلاسز میں. اسم المفعول یہ دونوں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اسم ہیں، یعنی اس میں اسم کے قواعد اپلائی ہو جاتے ہیں. تنوین سے ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں، الف لام سے ٹریس کر سکتے ہیں ان کو. لیکن اسم الفاعل میں کام کرنے والے کا مفہوم نکلتا ہے. ہوتا ہے اسم ہے لیکن کام کرنے والے کا مفہوم. اس طرح اسم الفاعل یہ کلمہ ہوتا ہے اسم ہے لیکن اس میں مفعول ایز اے مفعول بہیو کرتا ہے، یعنی اس میں جیسے اس پہ کام کیا ہوگا، یعنی ایز اے مفعول ایکٹ کرتا ہے لیکن ہوتا ہے اسم. اسم الفاعل ہوتا ہے اسم ہے لیکن ایز اے فاعل ایکٹ کرتا ہے. اس کی ایگزامپلس تو ان میں بھی لام تاکید کا موجود ہے. لام مفتوح یہاں پہ بھی اپلائیڈ ہے. اور امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بھی دونوں ایگزامپلس موجود ہے سورہ واقعہ میں. تو لے لیتے ہیں اور ایگزامپل جیسے اسم الفاعل کی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. قرآن پاک میں ہے لآکلون، سورہ واقعہ میں لآکلون من شجرن من زقوم. لآکلون من شجر من زقوم. ایک آیت ہے لآکلون من شجر من زقوم. اب دیکھیے پہلا ہی ورڈ ہے یہاں پہ آکلون. آکلون کے ساتھ لام مفتوح جڑا ہوا ہے. تو آکلون ہم جانتے ہیں فاعلون کے وزن پہ ہے. ہم جانتے ہیں اسم الفاعل ہم بنا سکتے ہیں فاعلون کے وزن پہ، اور فاعلون میں فاعلان فاعلون. تو آکلون آکلون آکلان آکلون. تو یہ جو ہے اس کا میننگ ہم نکالتے ہیں کھانے والے. تو بالتحقیق کھانے والے ہیں، یہ جہنمی کی طرف اشارہ ہے. من شجرن ایک درخت میں سے، من زقوم یعنی زقوم کے درخت میں، یعنی زقوم کا پھل، یہ جہنم میں کھانے والے ہیں. تو تاکید کا مفہوم وداؤٹ نہیں، ڈاؤٹ انڈیڈ یہ کھانے والے ہیں وہاں پہ لآکلون. تو اسم الفاعل کی ایگزامپل. اب آتے ہیں اسم المفعول کی ایگزامپل. یہ بھی سورہ واقعہ میں ہے. سارے ایگزامپل جو ہے لام تاکید کی آپ کو ملے گی سورہ واقعہ میں ایکسیپٹ ون ایگزامپل جو ہم نے ابھی دیکھی تھی مضارع میں. تو اس میں آیت ہمارے پاس ہے اسم المفعول کے لیے ایک آیت ہے، ایک لمبی آیت ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں. اسم المفعول کی آیت تاکہ مفہوم کلیئر ہو جائے. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. تو یہ ہماری آیت ہے سورہ واقعہ میں. اذا متنا تو یہ اصل میں جہنمی لوگ ہی یہاں پہ وہاں دوبارہ وہی آیت ہے کہ وہ یعنی وہ کہتے تھے دنیا میں اذا متنا، کیا جب ہمیں موت آئے گی. اس کی ٹرانسلیشن آلریڈی ہم نے کی ہے آسان قرآن زبان میں گرامیٹیکل میں. وَكُنَّا تُرَابًا اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گی. اِنَّا کیا واقعی ہم لَمَبْعُوثُونَ. لام مفتوح کے ساتھ مبعوثون ہے، مبعوثون. لام مفتوح کے ساتھ مبعوثون. تو یہ ورڈ بعث سے مبعوثون مفعولون کے وزن پہ. مفعولن ہم جانتے ہیں اسم المفعول مفعولن کے پیٹرن پہ بنتا ہے. تو مفعولن مفعولانی مفعولون بنتا ہے یہاں پہ. تو مبعوثن مبعوثانی مبعوثون، یعنی ہم کیا اس مفعول کا میننگ جس کا جو ہے مفعول کا میننگ ہم اس میں نکالتے ہیں. جیسے پیدا دوبارہ
پیدا ہوں گے، ایسا میننگ، ٹھیک ہے نا. تو لمبعوثون یعنی بے شک، کیا واقعی، اب یہاں پہ واقعی تحقیق کا میننگ آتا ہے نا، یہ چونکہ بے شک تاکیدی ہے یہاں پہ، تو کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا، یا ہمیں دوبارہ پیدا ہو جائے گا مرنے کے بعد، جب ہم آخر کے موقع پہ حساب و کتاب کے ٹائم پہ. لمبعوثون ہم دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، یا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ بالتحقیق کیا واقعی کا جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں لام مفتوح سے آتا ہے، چونکہ یہ ہے مفعول، اسم المفعول، تو اسم المفعول سے تاکید کا مفہوم، واقعی کا جو ہم نے یہاں پہ میننگ نکالا تو یہ لام مفتوح ہے. تو یہ اس طرح سے لام مفتوح قرآن پاک میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تاکید کا اسلوب استعمال. اور ساری آیتیں، ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ساری آیتیں جو ہے یہ اس کی ایگزامپلز موجود ہے سورہ واقعہ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیپٹ ون مضارع کی جو ہم نے سورہ جو ہے غافر سے لائی. تو اس طرح سے آپ جو ہے لام مفتوح قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ لام قرآن پاک میں بہت سارے ہیں، اس کو ٹریس کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ پہلے لام زبر کے ساتھ ہوگا، اور جو اسم فعل یا حرف کی جو کیٹیگری ہے اس میں، اس کی مورفالوجی میں، اس کی کنسٹرکشن میں، اس کے وزن میں کوئی چینج نہیں آئی ہوگی، چاہے حرکات کے اعتبار سے ہو یا کوئی ورڈ ڈراپ کرنے کے اعتبار سے ہو. تو یہ ہو گیا ہمارا لام تاکید فی القرآن. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.